بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مراحل میں سے جہاں قرآن ابھی بھی مہجور ہے، ایک مرحلہ تبلیغ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں جن کا تعلق انسان کے کھانے پینے، پہننے اور رہن سہن سے ہے۔ ان چیزوں سے متعلق جو پروڈکشن ہے کمپنی کی طرف سے، کارخانے کی طرف سے جو چیزیں بنتی ہے، ان چیزوں کے حوالے سے مارکیٹ میں لانے، خرید و فروخت اور آگاہی پہنچانے کے حوالے سے کس حد تک ان چیزوں کی دنیا میں تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ تبلیغ کا اثر ہے جو ایک غیر واقعی کو واقعی کا لباس پہنا کر اور واقعی کو غیر واقعی کا لباس پہنا کر مارکیٹ میں، انسانی معاشرے میں پیش کرتے ہیں۔ تبلیغ کا بہت بڑا اثر ہے، رول ہے چیزوں کی اہمیت کو بڑھانے میں، گھٹانے میں، اوپر لے جانے میں، نیچے لانے میں، قیمت کو بڑھانے میں اور کم کرنے میں، لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف جذب اور جلب کرنے اور نظر ہٹانے میں تبلیغات کا دنیا میں بہت بڑا رول ہے۔ ایسے میں ان چیزوں کے درمیان ایک قرآن ہے۔ قرآن کی ہم تبلیغ کہاں تک کرتے ہیں اور کر رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اگر خدا کسی کمپنی کی خدمت میں جو انسان کھڑا ہے، کسی کارخانے میں کام کرنے والے جو آگاہی دینے والے افراد ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کیا جائے اور ایک مسلمان کو، قرآنی کو کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے کہ کھانے پینے سے مربوط جو چیزیں مارکیٹ میں ہے ان کی جس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی ہے، یہی کوکا کولا کی، یہی پیپسی کی، یہی فانٹا کی، یہی جو پینے کی چیزیں ہیں، یہی جو کھانے کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے مختلف ذرائع کے ذریعے جو تبلیغات انسانی معاشرے میں ہوتی ہے، اس طرح کی تبلیغ جن افراد کی طرف سے، ذرائع کی طرف سے ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر قرآنی مبلغ کو کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا قرآن میں کسی چیز کی کمی تھی کہ اس کی تبلیغ کے حوالے سے تم لوگ پیچھے کیوں رہ گئے، تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ قرآن کی تبلیغ کہاں تک انسانی معاشرے میں؟ وہ قرآن جو انسانوں کے لیے آیا تھا، کیوں قرآن کا دائرہ محدود سے محدود تر ہوتا جا رہا ہے؟ قرآن کی تبلیغ کہاں تک، کس سطح تک مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے؟ مین 3 چیزوں کا قرآن کی تبلیغ میں داخل ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس وقت قرآن کی تبلیغ کر سکتا ہے جب وہ قرآن سمجھتا ہو، قرآن اس کو پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت اس کی نگاہ میں واضح ہو۔ لیکن اگر اس کی نگاہ میں جتنی اہمیت کھانے کی ہے، پینے کی ہے، پہننے کی ہے، اتنی اہمیت اگر قرآن کی نہ ہو تو اس وقت وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی تبلیغ کرنے کے لیے وہ تیار ہوگا، لیکن قرآن کی وہ نہیں تبلیغ کر سکتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے، کم از کم قرآن کو وہ کھول کے پڑھ سکتا ہو کہ یہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ سمجھ سکتا ہو کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ یہ سمجھے کہ یہ قرآن کیا ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے ایک ضابطۂ حیات ہے، سعادت مند کی طرف لے جانے والی ایک کتاب ہے، انسانوں کو اٹھانے کے لیے کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ ایک۔ دوسرے نمبر پر وہ سمجھے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کس طرح سے انسانوں کی ہدایت کرتا ہے، کس طرح سے انسانوں کو معاشرے کی مشکلات سے نکالتا ہے، سمجھتا ہو کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ قرآن کی تبلیغ کر سکتا ہے جو تبلیغ کرنے سے پہلے خود نے
عمل کیا ہو، خود عامل قرآن ہو۔ انسانوں کی آبادی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کتنے فیصد ایسے انسان ہیں جو سمجھ سکتے ہو کہ قرآن کیا ہے، جو سمجھ سکتے ہو کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، جو قرآن کے فرامین پر عمل کرتے ہو۔ جب قرآن فہمی کی دنیا میں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، اور قرآن عملی کی دنیا میں ہمارے پاس اتنی تعداد میں اتنے فیصد لوگ نہیں ہے، تو کس طرح سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی تبلیغ ہونی چاہیے، قرآن کی تبلیغ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ مبلغ قرآن کے لیے کہ جو قرآن کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، اس کو پتہ ہو کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں قرآن پر عمل پیرا ہوں یا نہیں۔ جب آپ عمل کے میدان میں زیرو ہو، آپ قرآن فہمی کے میدان میں جب زیرو ہو، تو کس طرح سے ممکن ہے وہ انسان جو عالم بھی نہیں ہے، عامل بھی نہیں ہے، جس کو قرآن کی قدر نہیں معلوم، قرآن کی قدر اس کے پاس اس کو نہیں معلوم، قرآن کی عظمت کے بارے میں اس کو نہیں معلوم، مقام علم میں بھی وہ زیرو، مقام عمل میں بھی وہ زیرو، کس طرح سے وہ اس کمپنی کی طرف سے کام کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے جس کو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ میں کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں کس چیز کو مارکیٹ میں لا کے دکھا رہا ہوں، مارکیٹ میں لا کر اس کی تشہیر اور تبلیغ کر رہا ہوں، کس طرح سے اس کی برابری کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے شرم کا مقام ہے، حیا کا مقام ہے کہ قرآن کو جس طرح سے تبلیغ کرنے کا حق ہے قرآن کی تبلیغ نہ کر سکے، یہ شرم کے مارے ڈوبنے کا مقام ہے ایک مسلمان کے لیے۔